اب اگلی بات کرتے ہیں اس پہ، وہ یہ ہے جس کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہو چکا ہے لیکن میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو جو وحی کی تڑپ لگی ہوتی تھی، آپ امت کی رہنمائی کے لیے بے چین رہتے تھے، بس وہی آئے میں رہنمائی کر دوں، میری قوم بدکاریوں سے باز آ جائے، میری قوم بد اخلاقیوں سے باز آ جائے، میری قوم گناہوں سے، میری امت گناہوں سے باز آ جائے۔ یہ قرآن ذکر کرتا ہے، جگہ بجا جا بجا ذکر کرتا ہے قرآن۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے نبی، میرے بندو تمہارے اوپر حریص ہیں، ان کو حرص لگی رہتی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ حرص ان بے پناہ محبت کی انتہا کو سمجھانے کے لیے یہاں حریص کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے ساتھ انتہائی درجے کے مہربان ہیں۔ تو آپ کو امت کی رہنمائی کی تڑپ بھی لگی رہتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو وحی کی تڑپ لگی رہتی تھی، اور اس سے اوپر پھر شفقت محبت جو آپ کو اپنی امت کے ساتھ تھی۔ جیسے ہر نبی کو ایک دعا دی گئی تھی، ہر نبی نے اپنی دعا مکمل کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اللہ کے نبی نے وہ دعا ہمارے لیے آخرت میں بچا کے رکھی ہے، وہ شفاعت کی صورت میں ہوگی انشاءاللہ۔ تمام کلمہ پڑھنے والے، اس پر عقیدہ صحیح رکھنے والے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے نبی نے شفاعت کی وہ دعا ہمارے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اس سے زیادہ شفقت محبت کیا ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے عالمین پر رحمت کی وجہ سے آپ کو بھیجا ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ، اور دوسرا جو مشہور ترجمہ آپ کے سامنے ہے، میرے نبی ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہونے ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ کو وحی کی تڑپ لگی رہتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ آپ چاہتے تھے امت کی رہنمائی ہو، مشرکین کے شبہات، اشکالات، ان کے جوابات اللہ کی طرف سے ملیں، اجمال کی تشریح ہو جائے، سوالات کے جوابات مل جائیں، اور امت سیدھے راستے پہ آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہاں صرف میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے، ان آیات کی روشنی میں، جو میں نے ان آیات کا ایک پانچواں پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وحی کی روحانی غذا کی جو آپ کو بھوک لگی ہوتی تھی، جو تڑپ لگی ہوتی تھی، جو رغبت ہوتی تھی، اور جس کو ضربیں لگی ہوتی تھی، اس پہ بات کی۔ اب آگے چلتے ہیں۔